کل جو بادشاہوں نے کیا، جس طرح ٹرمپ کا استقبال کیا اپنی عورتیں کھڑی کر کے، بادشاہوں کی وہ عورتیں جو بڑی باپردہ ہیں، کوئی دوسرے کی کسی کی نظر نہیں پڑ سکتی، ان سب کو لائن میں لگا کے ٹرمپ کے سامنے پیش کیا، تو کیا کہوں؟ ان کے لیے دعا کروں، بادشاہوں کے لیے ان کی تعریف کے پل باندھوں، ان کی خوشامد کروں؟ ایسے مسلمان بادشاہوں پہ اللہ کی لعنت۔ مسلمانوں کا سب سے بڑا دشمن ہندو کا پشت پناہ بھی وہی تھا، اسرائیل کا پشت پناہ بھی وہی ہے۔ اس کو اپنی عورتیں پیش کی، عورتیں استقبال کر رہی ہیں۔ مسلمانوں میں یہ کہاں رواج تھا عورتوں کے استقبال کروانے کا؟ میں سن کے میری حیرت گم ہے۔ 600 ارب ڈالر سعودی عرب نے پیش کیا ٹرمپ کو تحفہ، 600 ارب ڈالر، اور ہمیں 1.5 ارب ڈالر قرضہ دیا ہوا ہے۔ ہم ان کے محافظ ہیں۔ کعبے پہ جب بھی حملہ ہوتا ہے تو کعبے کا دفاع بھی پاکستانی فوج کرتی۔ وہ عرب اپنے حفاظت کرنے کے قابل بھی نہیں ہے، اس لیے کہ عیاش ہیں، محلات بنائے، یہ جہاد والی راہ اختیار نہیں کی۔ پاکستان کا شکر گزار ہونا چاہیے تھا۔ پاکستان کو 1.5 ارب ڈالر یا تیل ادھار، ٹرمپ صاحب کو 600 ارب ڈالر، اور دوسرے نے قطر نے 1200 ارب ڈالر، دبئی نے 1400 ارب ڈالر، 3232 ارب ڈالر اس دورے سے 3 ملکوں سے بادشاہ خراج وصول کر کے گیا ہے کہ یہ بادشاہ جو میں نے بٹھائے ہوئے ہیں اپنے ٹاؤٹ، اب مجھے خراج دو، جزیہ دو، اب مجھے میرے ملک کو چاہیے، میرا ملک مقروض ہو گیا۔ تو پھر بھی اگر مجھے کو کہے کہ مولانا چپ رہیں، بادشاہ حرمین طیبین کے بادشاہ ہیں، تو حرمین طیبین پہ قبضہ اگر یزید کر لے تو پھر حسین کا ساتھ دینا چاہیے کہ نہیں؟ اب پھر کوئی مجھے سمجھائے گا مولانا صاحب آپ حسین کے ساتھ کھڑے نہ ہوں، یزید کی بات کریں، یزید امیر المومنین ہے، کہے گا کوئی؟ غیرت مند تو نہیں کہہ سکتا۔ تو یزید اس وقت بھی تھا، آج بھی یزید موجود ہے، چھوٹے چھوٹے بچوں کا قتل عام کرنے والوں کو اسلحہ دے رہے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچوں کا خون بہانے والوں کو اربوں ڈالر گفٹ کر رہے ہیں۔ کاش اس پیسے کا عرب اسلحہ بناتے، اپنی فوج مضبوط کرتے، تو اسرائیل کا فتنہ ویسے ہی ختم ہو چکا ہوتا۔ انہوں نے دفاع پہ توجہ دینے کی بجائے عیاشی پہ توجہ دی۔ میں آج کے اس جمعہ کے اجتماع میں اس کی بھرپور مذمت کرتا ہوں جو بے حیائی کا مظاہرہ کیا عرب بادشاہوں نے ٹرمپ کے سامنے۔ جو عورتیں ملازموں نے بھی نہیں دیکھی ان کو بھی لا کے کھڑا کر دیا کہ تم بھی جا کے ٹرمپ صاحب سے دست بستہ ہاتھ ملاؤ۔ مسلمان غیر محرم مرد اور عورت کا ہاتھ ملانا جائز نہیں ہے۔ پھر سن لیں، کسی مفتی سے فتویٰ لے لیں، کسی مسلک کے مفتی سے فتویٰ لے لیں، مسلمان عورت کا غیر محرم مرد سے ہاتھ ملانا جائز نہیں ہے۔ سن لیں، عورتیں مائیں بہنیں بھی ادھر جمعہ پڑھتی، اور آپ بھی مسئلہ یاد رکھیں، اپنی بیوی کو روکیں، کزن سے ہاتھ ملانا بھی جائز نہیں ہے، اپنی بیٹی کو بھی روکیں، اپنے چچا زاد بھائی خالہ زاد بھائی سے بھی اس کا ہاتھ ملانا جائز نہیں ہے۔ یہاں تو یہودیوں کو پیش کی گئی اپنی عورتیں لا کے، لو یہ مال بھی ہمارے پاس حاضر ہے جناب۔ اللہ کریم مہربانی فرمائے، جس طرح کا پاکستان نے جہاد کا مظاہرہ 10 مئی کو کیا ہے، یا اللہ یہ جذبہ عطا فرما افواج پاکستان کو اور مسلم افواج کو۔ 4-5 ملک مل جائیں، ترکی، ایران، پاکستان، بنگلہ دیش، یہ مل جائیں، دفاعی معاہدہ کر لیں، تو کوئی کفر کی طاقت ہماری طرف میلی آنکھ سے دیکھ بھی نہیں سکتی۔
ہمیں لڑایا جاتا ہے. تم لڑو آپس میں، سعودیہ اور ایران لڑتے رہو، پاکستان اور ترکی تم لڑتے رہو تاکہ تمہارا تماشا لگا رہے. یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے ہمیں 10 مئی کا دن دکھایا. تو نے ہمیں بڑی مدت بعد، بڑی دیر بعد ایک ایسا دن دکھایا کہ ہم نے کفر کو چیخے مارتے دیکھا، ہم نے کفر کو ذلیل ہوتے ہوئے دیکھا، ہم نے کفر کو نیست و نابود ہوتے ہوئے دیکھا، مفلوج کر دیا. پاکستانی پائلٹوں نے 2 گھنٹے کے اندر انڈیا کے تمام ایئر بیس مفلوج کر کے رکھ دیے. صلح کے سوا ان کے پاس کوئی چارہ نہیں تھا. یا اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے.